الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ رمضان سیریز کا یہ 18واں درس ہے، اور آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ ہے ابواب الخیر۔ ابواب، یہ باب کی جمع ہے، باب دروازے کو کہتے ہیں۔ خیر، نیکی، حسنات، بلائیاں۔ ابواب الخیر، نیکیوں کے دروازے۔ نیکیوں کے دروازے، اس سے مراد یہ ہے کہ نیکیوں کے راستے یا وہ اعمال جو انسان سر انجام دے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی کون کون سے اعمال انسان کو سر انجام دینے چاہیے، کون کون سی نیکیاں ہیں۔ ابواب الخیر، یہ موضوع ابواب الخیر یہ ایک حدیث سے میں نے منتخب کیا ہے، انشاءاللہ بھی آگے وہ حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے قرآن پاک سے سورہ مطففین سے کچھ آیات میں نے پڑھی ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 22 سے لے کے 26 تک۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک لوگ ہوں گے، احسان کرنے والے، متقین، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، وہ ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، ضرور وہ بالضرور، کوئی شک کی یہاں گنجائش نہیں ہے کہ یقیناً نیکوکار، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے یہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، جنت کی نعمتوں میں۔ علی الارائک ینظرون، یہ مسحریوں کے اوپر بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کے بیٹھنے کے لیے جو جنت کے اندر مسحریاں ہوں گی، جو ان کے بستر ہوں گے، وہ نہایت ہی عمدہ ہوں گے، ان کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، آرام سے، یعنی اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، مزے سے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں سے آپ ان کی نعمتوں کی جو تر و تازگی، نعمتوں کا جو احساس وہ محسوس کر رہے ہوں گے، یعنی ان کے چہرے خوشی سے پھولے سمائے ہوئے ہوں گے، خوشی سے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ تو ان کے چہروں سے آپ نعمتوں کی تر و تازگی، نعمتوں کا احساس یہ معلوم کر رہے ہوں گے کہ ان کو دیکھتے ہی پتہ چلے گا کہ یہ کتنے خوش ہیں، کتنے خوش و خرم، تر و تازہ اپنے رب کی نعمتوں میں ہیں، کہ ان نعمتوں کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہوگا۔ جنات النعیم، نعمتوں والی جنتیں ہیں ان کے مقدر میں، تو وہ ان نعمتوں کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہوگا، ان کے چہروں پہ اتنی خوشی کا اظہار ہو رہا ہوگا۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں شراب پلائی جائے گی خالص، جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی، خالص مہر لگی ہوئی انہیں مشروب شراب پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک، اور یہ جو مہر ہوگی وہ کستوری کی ہوگی۔ انسان ذرا تصور کرے، جنت کی نعمت کا تذکرہ ہے، جنت کا مشروب ہے، جنت کی شراب ہے، سمجھے جنت کی شربت ہے، اور وہ جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسی ہوگی، کسی کو اس کا احساس ہی نہیں ہے، کبھی کسی نے اس کے بارے میں نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، اس کا ذائقہ کبھی کسی نے چکھا نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مہر لگی ہوئی ہے، اور وہ مہر بھی کستوری کی مہر لگی ہے۔ اور جس خوش نصیب کے لیے ہوگی، وہ اس کے لیے جنت کے اندر محفوظ رکھی ہوئی ہے، کبھی اس کا ذائقہ بدلتا نہیں، کبھی خراب نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی جو ہے نا وہ شراب ہوگی، ایسا مشروب ہوگا، ایسی پینے کی عظیم شربت ہوگی جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا، اور اس کا ذائقہ کسی کو احساس ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو مہر لگی ہوئی ہے۔ سمجھے کہ جنت کے فریج کے اندر، جنت کے اندر وہ محفوظ ہے بالکل، اور جس کے نصیب میں ہوگی وہی اس مہر کو توڑے گا، وہی اسے کھولے گا، وہی اسے پیے گا۔ تو روزے دار جب باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے، انہیں یہ شراب پلائی جائے گی، اور ایک پہلے درس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ باب الریان پہ بھی انہیں شراب پلائی جائے گی، شربت پلائی جائے گی، پھر ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ اس کے بعد جنت میں کھائیں گے پئیں گے وہ صرف مزے حاصل کرنے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے۔ تو انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی، ایسا خالص مشروب انہیں ملے گا جو مہر لگا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا، اور اس کے بعد کستوری کی مہر لگی ہے، اور جس کے نصیب میں ہوگی وہی اس کو کھولے گا، وہی اسے پیے گا۔ آگے اللہ نے بڑا عظیم ایک پیغام دیا ہے ہمیں،
وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ لہٰذا یہ ہے وہ عمل کرنے کا، سبقت کرنے کا، مقابلہ کرنے کا، بھاگنے کا میدان۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، لہٰذا شائقین کو اسی کا شوق کرنا چاہیے۔ شوق کرنے والے، آگے بڑھنے والے، انہیں چاہیے کہ اس کا شوق رکھیں۔ آج سے دنیا کے اندر لوگ مختلف قسم کے شوق رکھتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو راتوں کے اندر بھی بہت ہی ان کے نئے نئے نرالے شوق نظر آتے ہیں۔ کوئی گھومنے پھرنے کا شوقین ہے رمضان کی راتوں میں، کسی کو میچز دیکھنے ہیں، کسی کو میچز کھیلنے ہیں، کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، کہیں کرکٹ کھیلی جا رہی ہیں، کہیں فٹ بال کے ٹورنامنٹ لگے ہوئے ہیں، کہیں مارکیٹیں سجی ہوئی ہیں، کہیں لوگ خوش گپیوں میں مصروف ہیں، پوری پوری رات باتیں کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ دن کے اندر روزہ رکھ کے سو رہے ہیں، اور رات میں جو ہے نا پوری رات جاگتے ہیں، سحری تک باتیں کرتے ہیں، اور کھاتے پیتے رہتے ہیں، پوری رات گزار دیتے ہیں اسی طرح۔ اور آج کل جو سب سے بڑا نیا فتنہ موبائل، اس موبائل پہ پوری پوری رات جو ہے نا وہ امت مسلمہ لگی ہوئی ہے۔ عجیب عجیب شوق ہیں لوگوں کے، اور اللہ ہمیں یہاں ارشاد فرما رہا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ یہ وہ شوق کا میدان ہے۔ شائقین کو چاہیے کہ اس میں محنت کریں، اس میں بھاگیں، اس کا شوق رکھیں، اس کے لیے کوششیں کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، اس کے لیے محنتیں کریں کہ یہ جنت کی شراب جو ہے، خالص شراب، مہر لگی ہوئی کستوری کے مور، یہ کسے نصیب ہوگی؟ وہ نعمتیں، وہ مسحریاں، وہ بیٹھنے کے فرش، وہ بستر کسے نصیب ہوں گے؟ جس کے اوپر بیٹھے ہوئے جنتیوں کو جب دیکھا جائے گا تو جنت کی نعمتوں کا احساس ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہوگا، چہروں سے گویا یعنی کہ کوئی خوشیوں کا ہے نا سرچشمہ پھوٹ رہا ہو، چہرہ ایسا دمک رہا ہوگا، خوشی کے مارے چمک رہا ہوگا کہ جنت کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہیں، اتنے خوش و خرم ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ میدان وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس پہ محنت کرنی چاہیے، شوق رکھنے والوں کو اس کا شوق رکھنا چاہیے۔ سورہ سجدہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، کہ اہل ایمان، اللہ کے مقربین، جنتی لوگ وہ ہیں جن کے پہلو اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ راتوں میں پوری پوری رات وہ سوئے نہیں رہتے، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، یعنی اپنی نیند کی قربانی دے کے اٹھ جاتے ہیں، نرم بستر سے، گرم بستر سے، مزے سے سوئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، بستروں سے اٹھتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا و طمعا، رب کو پکارتے ہیں کس حالت میں؟ خوف اور امید کے ساتھ۔ ایک امید ہے اللہ کی رحمت کے حصول کی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور رحمت فرمائے گا، گناہوں کو معاف فرمائے گا اور جنت عطا فرمائے گا، اور ڈر ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ خوف بھی دل کے اندر موجود ہے، ڈر بھی موجود ہے، اور امید بھی موجود ہے۔ تو یہ ہے مومن کے دل کی کیفیت، جس کے اندر رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے حسن گمان بھی ہوتا ہے، حسن ظن ہوتا ہے، اچھی امید ہوتی ہے، اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، خشیت الہی سے اس کا دل معمور ہوتا ہے، لبریز ہوتا ہے۔ تو یدعون ربہم خوفا و طمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور طمع، ایک امید کے ساتھ۔ ومما رزقناہم ینفقون، جو روزی اللہ نے دی ہے اسے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی روزی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا پس کوئی نفس نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا سامان اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ ان کی آنکھیں جو ان کا رب ٹھنڈی کرے گا، انہیں نعمتوں سے نوازے گا، کوئی نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نا، مشہور حدیث ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، کانوں نے ان کے بارے میں سنا نہیں ہے، نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا، حتیٰ کہ کسی کے دل کے اندر اس کا خیال تک نہیں گزر سکتا۔ جنت کی نعمتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے آج دنیا میں کہ وہ کتنی عمدہ ہوں گی، کتنی اچھی ہوں گی، کتنی مزے کی ہوں گی، ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اتنی یعنی کہ ہماری سوچوں سے بھی ورا ہے، وہ اتنی عظیم ترین نعمتیں ہیں۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اس اعمال کا جو دنیا کے اندر کرتے تھے۔
دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، خوب کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، زبان کی اپنے حفاظت کرتے تھے، اور راتوں میں قیام اللیل کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز جو ایک ہی نماز ہے، اس کو ادا کیا کرتے تھے، اور راتوں میں اٹھ اٹھ کے رب کے آگے رویا کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، رب کو پکارا کرتے تھے، خوفا و طمعا، خوف اور امید کے ساتھ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے ابھی پڑھی بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یقول اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میں نے تیار کر کے رکھی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے، یعنی اللہ پاک کتنے پیار سے مخاطب فرما رہا ہے کہ میں نے تیار کر کے رکھی ہیں۔ اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے کہ یہ نعمتیں میں نے تیار کی ہیں، حالانکہ اللہ کا تو کن کہنا ہے فیکون، اس کا کن کہنا فیکون ہو جاتا ہے، لیکن اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ میں نے تیار کر کے رکھی ہیں۔ اعددت، یہ ایک لطف و کرم کا، پیار و محبت کا انداز ہے کہ اعددت، میں نے تیار کر کے رکھی ہیں، لعبادیہ، اپنے بندوں کے لیے، یعنی کتنے پیار سے اللہ پاک اپنے بندوں کو مخاطب فرما رہا ہے کہ میں نے تیار کر کے رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے، الصالحین، لعبادی الصالحین، اپنے نیک بندوں کے لیے، ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں جو کسی انسانی آنکھ نے دیکھی بھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، انسانی کانوں نے اس کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل میں اس کا خیال، اس کا گمان تک نہیں گزر سکتا۔ ثم قرأ، پھر سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کے رب نے کیا کیا نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ابواب الخیر، نیکی کے دروازے یا نیکی کے راستے بہت سارے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک حدیث سے میں نے اخذ کیا ہے یہ موضوع کا عنوان، وہ حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے خبر دے دیں ایسے عمل کی، ایسے اعمال کے بارے میں بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے بچا لے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی سوچ، ان کی فکر کتنی عظیم ہوتی تھی۔ یا الفاظ مختلف الفاظ کے ساتھ ثابت ہے، مختلف مواقع کے اوپر مختلف صحابہ کرام آتے اور آپ سے یہی سوال کرتے مختلف الفاظ میں کہ ایسا عمل بتا دیں، ایسا راستہ بتا دیں، ایسی عبادتیں بتا دیں، ایسی نیکیوں کی خبر دے دیں جن کے ذریعے سے ہم جنت میں جا سکیں اور جہنم سے بچ سکیں۔ تو صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ جو فکر تھی، فکر آخرت، اپنے انجام کی فکر، جنت میں جانے کی فکر، جہنم سے بچنے کی فکر، یہ عظیم ترین جو ہے سعادت نیکی ہے کہ ہم انسان کے دل میں فکر آخرت موجود ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے ہم اپنے آخرت کی فکر کریں۔ تو آپ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سوال پوچھا کہ ایسے عمل کی خبر دے دیں جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وسلم لقد سألت عن عظیم، اے معاذ تم نے تو بہت ہی عظیم سوال کر لیا، بہت بڑا سوال پوچھ لیا تم نے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن یہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ نے ان کو نیکیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ابواب الخیر، نیکی کے راستے بتائے، نیکی کے دروازے۔ ارشاد فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اے معاذ جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، خالص ہو کر، ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، کسی بھی قسم کا شرک نہ کرو اور بالکل اخلاص خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وتقیم الصلاۃ، اور 5 جو فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کی پابندی کرو، اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ ان کا حق ادا کرتے ہوئے، اچھی طرح رکوع و سجود کرتے ہوئے، جماعت کے ساتھ اپنے اول وقت میں ان کو ادا کرو۔ وتؤتی الزکوٰۃ، اور جو فرض زکوٰۃ بنتی ہے اس فرض زکوٰۃ کو ادا کرو، اپنی زکوٰۃ کو ادا کرو دل کی خوشی کے ساتھ۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، رمضان کے اندر روزے رکھو، اچھی طریقے سے روزوں کی حفاظت کرو، اچھے اعمال کرو، خوب زیادہ نیکیاں کرو روزوں کے اندر، اپنے اہتمام کے ساتھ اور دل کی خوشی اور جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھو۔ تو رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر استطاعت ہے۔
ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ میں تمہیں نیکی کے دروازوں کے بارے میں بتاؤں، تمہیں خبر دوں نیکیاں کون کون سی ہیں، نیکیوں کے راستے کون کون سے ہیں؟ الصوم جنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، اور کس چیز کی ڈھال ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، لہٰذا اس ڈھال کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈھال ٹوٹی ہوئی نہ ہو، اس میں سوراخ نہ ہو، یہ مضبوط ہو تو ہی ہمیں بچا سکے گی، یہ روزہ میں جہنم کی آگ سے بچا سکے گا۔ جیسے ایک مثال ہے کہ اگر جنگ کے دوران اگر کوئی سپاہی، کوئی مجاہد ڈھال استعمال کرتا ہے، وہ ڈھال اگر کمزور ہو، ٹوٹی ہوئی ہو، بیکار ہو تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی، دشمن حملہ کرے گا، وہ زخمی ہو جائے گا، اسے تلوار اور تیر کا زخم لگ جائے گا، کیونکہ وہ ڈھال اسے بچا نہیں سکے گی، وجہ یہ ہے کہ ڈھال اس کی صحیح نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، سوراخ ہے یا کمزور ہے، تو ڈھال مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے روزہ جو ڈھال ہے تو یہ روزے کی ڈھال بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ مفہوم یہ ہے کہ روزہ رکھ کے روزے کی حفاظت کی جائے، آنکھوں کی، کانوں کی، اعضاء جوارح کی حفاظت کی جائے، اچھی طرح روزہ رکھا جائے، روزہ رکھ کے کوئی گناہ کا کام، کوئی برائی کا کام نہ کیا جائے۔ اور دوسرا، روزہ رکھ کے ہمیں ایک اور ڈھال حاصل ہوتی ہے جو بھی پچھلے درس کے اندر بیان ہوئی تھی، اور وہ یہ کلمات باقیات الصالحات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو روزہ رکھ کے ہمیں ان کلمات کو کثرت سے پڑھنا چاہیے روزے کی حالت میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ کرنا یہ گناہوں کو ایسے مٹا ڈالتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے جیسے آگ کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طریقے سے بندہ مومن کا صدقہ کرنا گناہوں کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے انشاءاللہ تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور انسان کی نماز جو وہ رات کے درمیان میں ادا کرتا ہے، یعنی تہجد کے وقت، سحری کے وقت اٹھتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ نماز اس کو جہنم سے بچائے گی اور جنت میں لے کے جائے گی۔ یہ ابواب الخیر میں سے عظیم دروازہ ہے، نیکیوں کے دروازے میں سے عظیم دروازہ یہ قیام اللیل ہے، یہ تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز ہے۔ ثم تلا، پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، کہ آپ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 جو شروع کے اندر پڑھی گئی وہ تلاوت فرمائی کہ یہ وہ جنتی ہیں جن کے پہلو اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں امید و خوف کے ساتھ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے، یعنی جنت کی نعمتیں مراد ہیں۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں خبر دے دوں کہ ان تمام معاملات کا جو سر ہے، یعنی اس کی اصل کیا ہے، اس کی تو یہ دین کی اصل یعنی دین کی بنیاد کے بارے میں بتا دوں کہ اس کا اصل یعنی اس کا سر کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا ستون کیا ہے، اور اس کا بلند ترین عمل نہ بتا دوں؟ سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ضرور مجھے بتائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ راس الامر الاسلام، کہ ان تمام معاملات کی یعنی ان تمام نیکیوں کی جو اس دین کی جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، وہ اسلام ہے، یعنی مکمل اطاعت کرنا، خود سپردگی، اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کے آگے جھک جانا، سر تسلیم خم کر دینا، اطاعت کرنا مکمل طرح سے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو ان تمام معاملات کی دین کی جو اصل ہے وہ اسلام ہے، یعنی المکمل اطاعت اور فرما برداری، اور اس کا ستون نماز ہے، دین کا ستون یہ نماز ہے، اور افضل اور بلند عمل جہاد ہے، افضل اور بلند عمل جہاد ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، فقلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان تمام اعمال کی جو یہ ابواب الخیر بتائے گئے ہیں، نیکیوں کے دروازے، ان کی بنیاد اور ان کی اصل کی خبر دوں، ان سب چیزوں کا احاطہ کرنے والی چیز، یعنی اے معاذ تم نے یہ نیکیاں تو سیکھ لی، یہ سارے نیک اعمال تم نے سیکھے، اب میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جو ان سب تمام نیکیوں کا احاطہ کرتی ہے، وہ بات یعنی اس کی بنیاد ہے، اس کی حفاظت کرنے والی، اس کی حفاظت کرنے والی، اس کا جو ہے وہ احاطہ کرنے والی ذات کی خبر دے دوں؟ تو انہوں نے کہا، فرمایا ہاں ضرور مجھے بتائیے۔ تو آپ نے فاخذ بلسانہ وقال کف علیک ھذا،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک جو ہے ان کو پکڑ کے دکھایا، فرمایا کہ اس کو روک لو، اس زبان کو کنٹرول کر لو، اس کی حفاظت کر لو، اس زبان کے اوپر قابو پا لو، ان کو گناہوں سے زبان کو بچا لو۔ قلت یا نبی اللہ، حضرت معاذ کہتے کہ میں نے کہا اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم جو اپنی زبان سے بات کرتے ہیں، جو تکلم کرتے ہیں، کیا اس کے بعد ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فقال ثقلت کا امو کا یا معاذ، آپ نے فرمایا اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے، یعنی ایک عربی محاورہ ہے کہ تو اتنا بھی نہیں پتا ہے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ لوگوں کو چہروں کے بل، نتنوں کے بل جہنم میں گرانے والی ان کی زبان کی کمائی ہی تو ہے، یعنی لوگوں کو جہنم کے بل گھسیٹ کے ان کی زبان کی کٹائی، ان کی زبان کی کمائی، یعنی زبان سے جو انسان نکالتا ہے، یہی تو ان کو جہنم میں لے کے جائے گی، تو ان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو یہ بڑی عظیم ایک نصیحت ہے اس حدیث کے اندر۔ پہلے تو آپ نے ابواب الخیر کے بارے میں بتایا کہ مختلف نیکیوں کا تذکرہ ہوا، کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، شرک سے بچے، فرائض کی پابندی کرے، فرض نمازیں، فرض زکوٰۃ اور رمضان شریف کے روزے رکھے فرض، اور اس کے بعد بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ پھر مزید نیکیاں بتائیں، اور وہ نیکیوں کا تعلق کس سے ہے؟ نفلی عبادتوں سے، نفلی عبادتیں، نفلی روزے رکھنا، نفلی صدقہ خیرات کرنا، اور پھر نفلی نماز، اور نفلی نماز میں سب سے افضل نماز قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا تمام باتوں کا جو سر ہے، جو اس کی اصل و بنیاد، وہ کیا ہے؟ انسان کا عقیدہ اور انسان کا ایمان، اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، اور سب سے بلند ترین چوٹی جو اس کی ہے، اسلام کی بلند ترین چوٹی، وہ جہاد ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، دین کو نافذ کرنے کے لیے، دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے ہر طریقے سے کوشش کرنا۔ وہ کوشش انسان اپنی جسمانی کوشش کرے، یا اپنی جو صلاحیت اللہ پاک نے عطا کی ہیں، جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ہر طریقے سے دین اسلام کی خدمت کرے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کرے، اور دین کے اوپر خود عمل کرے، دوسروں کو عمل کرائے، یہ جہاد ہے۔ پھر ان تمام نیکیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے معاذ، ان تمام باتوں کا احاطہ کرنے والی، ان نیکیوں کی حفاظت کرنے والی چیز کے بارے میں خبر دوں؟ تو فرمایا کہ اس زبان کی حفاظت کر لو، اس زبان کی حفاظت کر لو۔ اگر زبان کی حفاظت نہیں ہوگی تو یہ ساری نیکیاں یہ فائدہ نہیں دیں گی، یہ سب کی سب بیکار ہو جائیں گی، اجر و ثواب کم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر نہ روزے کام آئیں گے، نہ نمازیں، نہ صدقہ خیرات، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس زبان کی حفاظت کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی اچھی طریقے سے حفاظت کریں، اور روزہ رکھ کے کثرت سے ہم اللہ کا ذکر کریں، بہت کم باتیں کریں، جو ضروری باتیں ہیں دنیا کی بس وہی باتیں کریں، ورنہ روزہ رکھ کے تو ہم باتیں ہی نہ کریں، ہر وقت ہماری زبان پہ یا قرآن پاک کی تلاوت کے الفاظ ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، یا ذکر اذکار ہو، یا دعائیں ہوں۔ تو یہ ابواب الخیر ہیں، نیکی کے دروازے ہیں، نیکی کے راستے ہیں، ہمیں چاہیے کہ رمضان میں خوب کثرت سے نیکیاں کریں۔ ایک آخری حدیث ہے، وہ انشاءاللہ بتا کے جس ہمیں عظیم نصیحت حاصل ہوتی ہے ذکر الہی کے حوالے سے اور زبان کی حفاظت کے حوالے سے۔ آخری حدیث پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ طبرانی مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، ان سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ ان رجلا سألہ فقال ای المجاہدین اعظم اجرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سہل بن معاذ کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ذرا بتائیے سب سے زیادہ اجر و ثواب والا مجاہدین، یعنی وہ جو مجاہدین جہاد کرتے ہیں، سب سے زیادہ ان میں افضل کون ہے، زیادہ اجر و ثواب والے کون ہیں؟ قالا اکثرہم للہ تعالی ذکرہ، کہ جس جہاد میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے وہ جہاد افضل ہے۔ اعظم اجرا، افضل بھی ہے، اور اعظم اجرا، اجر و ثواب میں زیادہ ہے۔ قال فای الصائمین اعظم اجرا، پوچھنے والے نے سوال پوچھا دوبارہ سے کہ کون سے روزے دار ہیں جن کو زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، کس کا روزے کا اجر و ثواب زیادہ ہے؟ قال اکثرہم للہ تعالی ذکرہ، وہ روزے دار کا ثواب سب سے زیادہ ہے جو روزہ رکھ کے کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ثم ذکر لہ الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصدقہ، اس کے بعد اس نے ایک ایک کر کے ساری نیکیوں کے بارے میں پوچھا، کون سی نماز میں اجر و ثواب زیادہ ہے، کون سی زکوٰۃ افضل ہے، کون سے حج میں زیادہ اجر و ثواب ہے، کون سے صدقے کے بارے میں۔ کل ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہر نیکی کے بارے میں اس سے وہ پوچھتا کہ آپ جواب میں یہ ارشاد فرماتے گئے، اکثرہم للہ ذکرہ، کہ جس نیکی میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے وہ سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جب آپ نے ساری بات اس کو ارشاد فرمائی،
فقال ابو بکر لعمر، سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا عمر فاروق بھی تشریف فرما تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا ذهب الذاکرون بكل خیر، اے عمر ایسا لگتا ہے کہ ذکر کرنے والی ساری خیر و برکتیں لے گئے، جو ذاکرین ہیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے، یہ تو سارا اجر و ثواب سمیٹ کے لے گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب فرمایا ابو بکر فقال اجل، تم نے بالکل سچ کہا، تم نے سچ کہا کہ ذکر کرنے والے سارے اجر و ثواب کو یعنی خیر و بلائیوں کو سمیٹ لیا انہوں نے، کہ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس سے ہر عمل کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ جو ذاکرین ہیں اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے، ان کی نمازوں کا ثواب زیادہ، ان کے روزوں کا ثواب زیادہ، ان کے قیام اللیل کا ثواب زیادہ، ان کے انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب زیادہ، ان کی تلاوت قرآن کا ثواب زیادہ، ہر چیز میں ان کا ثواب اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، زیادہ فضیلت ملتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ابواب الخیر ہیں، یہ نیکی کے دروازے ہیں، نیکی کے راستے ہیں، ان کے اوپر محنت کریں، ان کے اوپر چلیں، اور ہم سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے نیک اعمال میں مزید اضافہ ہوتا رہے، نیکیوں کے اندر اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔